روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ویلکم ٹو دا شو کلام کی روشنی میں آپ کی ہوسٹ الیسا شکیل، اور میں آپ کو اور آپ کے تمام خاندان کو میری اور میری ٹیم کی طرف سے کرسمس کی مبارکباد دیتی ہوں۔ پادری صاحب، آپ کا ویلکم ہے ہمارے اس شو میں۔ میں چاہوں گی کہ ہمارے جو پرانے جوابات جو رہ گئے تھے پرانے سوالوں کے، ان کو ہم اس شو میں کنٹینیو کریں۔ تو پادری صاحب، ہمارا سوال تھا کرسمس کی تاریخی اور تھیولوجیکل پہلوؤں سے کیا مراد ہے؟ تو پلیز اس کو کنٹینیو کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ نے اس سوال کو، جس کا جواب وقت کی کمی کے باعث ادھورا رہ گیا تھا، آپ نے آج دوبارہ اس کو پوچھا ہے۔ میں اس کے لیے خداوند کا اور آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ بڑے دن کی یا عید ولادت المسیح کے بارے، جو بائبل مقدس کا اصل متن ہے وہ کیا کہتا ہے، ہم اس کے بارے سیکھیں۔ تو جب خدا نے آدم کو بنایا تو اس نے اس کے بارے لکھا ہے پہلے باب کی 26ویں آیت میں کہ اس نے اس کو اپنی شکل اور صورت اور شبیہ پر بنایا۔ اب ہمارے دور میں جو کیمرے ہوتے تھے ان میں ہم ایک رول ڈالتے تھے، اس کے 36 سنیپس تصویریں ہوتی تھیں، پھر اس سے تصویریں بنتی تھیں، ہم وہ جا کے لیب میں دے دیتے تھے فوٹوگرافر کو۔ اب فوٹوگرافر جو تھا وہ ان کو لیتا تھا اور پھر وہ ان کو کسی لیب پروسیس سے، جن کو ہم نہیں جانتے، اس سے گزارتا تھا اور اس کے پاس نیگیٹیوز تیار ہو کر آ جاتے تھے۔ وہ نیگیٹیوز ہم دیکھ سکتے تھے، لیکن اس میں خرابی یہ ہوتی تھی کہ نیگیٹیو میں ہم اس کو کسی نہ کس طرح سے صرف اندازہ لگا سکتے تھے کہ یہ تصویر کس کی ہے اور اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر انہی نیگیٹیوز کو وہ ایک اور لیب پروسیس سے گزارتا تھا اور پھر اس کے بعد اس کی کلیئر فوٹوز جو تھی وہ ہمارے پاس آ جاتی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ تصویر کس کی ہے، رنگ روپ کیا ہے، کپڑے کیسے ہیں، ہر چیز اس کی باڈی کے جو کچھ بھی تھا وہ بالکل واضح اور کلیئر ہو جاتا تھا۔ خدا نے انسان کو جب اپنی شکل اور صورت اور شبیہ پر بنایا تو مطلب یہ تھا کہ خدا نے اس کو نیگیٹو کے طور پر نہیں، پازیٹیو کے طور پر بنایا، اور پازیٹیو اس کا یہ تھا کہ اس نے اس کو وہی شکل اور صورت اور شبیہ دی جو خدا کی اپنی ہے، جس کو میڈیکل لینگویج جو ہے وہ یوں بیان کرتی ہے کہ خدا جو ہے اس کی جتنی بھی ڈیوینٹی ہے، ڈیوائن اس کی جو خوبیاں ہیں یا کریڈینشلز ہے یا اس کی جو پرسنالٹی ہے، وہ 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا قادر مطلق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ وہ قادر مطلق ہے اس لیے ہر جگہ موجود ہے، چونکہ ہر جگہ موجود ہے اور قادر مطلق ہے اس لیے وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، علیم کل ہے۔ لیکن اس میں اس نے جب انسان کو انہی باتوں پر بنایا تو پھر اس نے میڈیکل کی زبان میں، طب کی زبان میں انسان کو اس نے 3 صفات سے نوازا، اور وہ 3 صفات یہ ہیں کہ اس نے انسان کو نمبر 1 عقل دی، انٹلیکٹ دیا، جو خاصہ خدا کا تھا، وہ کسی اور مخلوق کا نہیں ہے۔ دوسرا، اس نے اس کو جذبات دیے، ایموشنز دیے۔ تیسرا، اس نے انسان کو ڈیسیژن میکنگ پاور یا خود مختار مرضی دے دی، اور یہی تینوں صفات جو ہیں وہ خدا کی جو خدائی ہے یا الوہیت ہے اس کی بنیاد ہے۔ اس میں خرابی کہاں پیدا ہوئی؟ جب ابلیس ہوا اور آدم کے پاس آیا اور انہوں نے پھل کھایا،
تو پھل کھانے کے بعد جب خدا نے ان تینوں کو سزا دی، آدم کو سزا دی کہ چونکہ تو نے پھل کھایا اس لیے تیری یہ سزا ہے، ہوا کو سزا دی کہ چونکہ تو نے یہ پھل کھایا تیری سزا یہ ہے، پھر اس نے شیطان کو یا ابلیس کو یا سانپ کو اس نے سزا دی، اور اس سزا کا حصہ یہ بھی تھا کہ میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور جو عورت کی نسل سے ہوگا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ نجات کا بڑے دن کی بنیاد کا پہلا پیغام ہے، یہ پہلی خوشخبری ہے جس کی وجہ سے لوگ، پرانے عہد کے لوگ جو تھے، وہ جس مسیح کی امید لگا کر بیٹھے ہوئے تھے یا جس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا نے چونکہ وعدہ کیا ہے اس لیے وہ ہمیں گناہوں سے نجات دینے کے لیے نجات دہندہ کو اس دنیا میں بھیجے گا۔ خدا نے اس وقت کے حساب سے پرانے عہد نامے کی ہر کتاب میں مسیح یسوع کے بارے یا نجات دہندہ کے بارے یا مسیح کے بارے 300 سے زیادہ پیش گوئیاں موجود ہیں۔ موسیٰ سے وعدہ کیا، ابراہیم سے وعدہ کیا، اس نے اپنے لوگوں سے وعدے کیے اور ان کو بتایا، اور ان کو اس نجات دہندہ کا اس نے پیغام دیا۔ اور پھر جب یسایہ کے صحیفے کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یسایہ کے صحیفے میں سب سے زیادہ پیش گوئیاں موجود ہیں، اور ان پیش گوئیوں میں بتایا گیا کہ اس کا نام کیا ہوگا۔ اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ بتایا گیا کہ وہ کس شہر میں پیدا ہوگا۔ میکا میں لکھا ہے کہ اے بیت لحم افراطہ، 5واں باب 2 آیت، تو جو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا رہی۔ شہر بتایا گیا، پھر یہ بتایا گیا کہ مسیح یسوع کیسے پیدا ہوگا۔ یسایہ کے صحیفے کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کو بتایا کہ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، جس کا نام ایمینول رکھیں گے۔ اب اس کا ترجمہ وہاں نہیں لکھا، اس کا ترجمہ تو متی کی انجیل میں لکھا، وہاں نہیں لکھا۔ اس لیے پرانے عہد کے لوگ یہ جانتے تھے کہ ایمینول کا مطلب کیا ہے۔ میں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایمینول کا مطلب کیا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نجات دہندہ کا مطلب کیا ہے اور وہ کس بات سے نجات دیتا ہے۔ بالکل، جو عید ولادت المسیح کے بنیاد ہے کہ خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور وعدہ کیا تھا کہ گناہ گار انسان کی نجات اور رہائی کا انتظام بھی خدا خود کرے گا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں خدا خود کرے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گنہگار کا علاج نہیں کر سکتا، چونکہ خدا پاک ہے، اس لیے وہ ہی کسی کو پاک ٹھہرا سکتا ہے۔ تو مسیح یسوع نے اسے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور وہاں لکھا ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے جو مذہبی ٹھیکیدار تھے، وہ جو سو کالڈ یا سیلف سٹائلڈ، جو وہاں پر ماہر علم الہیات اور بڑے بڑے وہ استاد بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو کفر بکتا ہے، کیونکہ خدا کے سوا، اصول کیا ہے کہ خدا کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو یوسف اور مریم کا بیٹا ہے، یہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی سچائی موجود ہے۔ اور وہ سچائی کیا ہے؟ مسیح یسوع نے کہا،
میرے لیے یہ کہنا انتہائی آسان ہے کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر چلا جا، لیکن میں نے یہ جان بوجھ کر کہا تاکہ تم جانو، یعنی بنی نوع انسان یہ بات جانے، اس دور کے ہوں یا آج دور کے، بنی نوع انسان یہ جانے کہ مسیح یسوع کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اور اس کے بغیر اعمال کی کتاب کے 4 باب کی 12ویں آیت میں مقدس پطرس لکھا ہے، کھڑا ہوا اور اس نے پکار کر کہا، آسمان کے تلے اس زمین پر یسوع نام کے سوا کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو۔ اس لیے گناہ کی سزا سے رہائی کا انتظام اسی کو کرنا ہے جس کا گناہ ہوا ہے۔ جس کا گناہ نہیں ہوا اس کے پاس کوئی حق نہیں۔ تو چونکہ لوگ گناہ کی اور گناہ کی ڈیفینیشن کو، اس کی اصلیت کو نہیں جانتے، اس لیے وہ اس سے واقفیت نہیں رکھتے، اس کی گمبھیرتا کو نہیں جانتے۔ چونکہ اس کو نہیں جانتے اس لیے وہ ان باتوں کو اخلاقیات میں اور گناہ میں ان کو کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس لیے اخلاقیات کو گناہ اور گناہ کو اخلاقیات کہتے ہیں، اور یہ ہماری قابل بھی ہیں۔ گناہ ہے خدا کی پاکیزگی کو ٹھیس پہنچانے والا ہر عمل، ہر ارادہ، ہر سوچ جو ہے جس سے خدا کی پاکیزگی کو ٹھیس پہنچتی ہے، وہ گناہ ہے۔ چونکہ خدا کی پاکیزگی کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس لیے گناہ معاف کرنے کا اختیار بھی خدا کو ہے۔ بالکل پادری صاحب، ہم اپنے آخری سوال کی طرف چلتے ہیں آج کے۔ ہمارا سوال ہے، مجوسی تو ستارہ دیکھ کر مسیح خداوند تک پہنچے، چرواہوں کے لیے ستارہ مددگار کیوں نہ ہوا، اور مجوسیوں کو فرشتے دکھائی کیوں نہ دیے، چرواہوں کو کیوں دکھائی دیے؟ یہ دونوں بہت ہی مختلف بیانات ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے اپنی زبان سے خود کہہ دیا ہے کہ یہ دونوں مختلف بیانات ہیں۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ مجوسی کون تھے اور چرواہے کون تھے؟ چونکہ وہ فرق نسل، قوم، قبیلے، ایمان اور اعتقاد سے تعلق رکھنے والے دو گروہ کہہ لو، اس لیے خداوند خدا جب بھی کسی انسان سے بات کرتا ہے، وہ اس کی بصیرت یا اس کی دانائی اور اس کی انڈرسٹینڈیبلٹی کی جو روح ہے اس کے مطابق بات کرتا ہے۔ مجوسی کہاں سے آئے تھے؟ پورب سے۔ انہوں نے کہا جی ہم پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر آئے ہیں۔ کہاں کھڑے ہیں وہ؟ یروشلم میں۔ اور یروشلم میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پورب سے اس کا ستارہ دیکھ کر آئے ہیں۔ اگر وہ ستارے کی روشنی میں ہی آئے ہیں تو پھر بیت لحم جانا چاہیے، یہ بھی ٹھیک بات۔ پھر ان کو یروشلم نہیں آنا چاہیے۔ پر ستارہ وہاں رک گیا۔ نہیں، ستارہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ تو پھر ستارہ غائب کیوں ہوا جب وہ ان کو لے کر آیا وہاں؟ یہی بتانا چاہ رہا ہوں میں، ستارہ تو یروشلم ان کو لایا ہی نہیں، ستارہ تو راستے میں غائب ہو گیا۔ کیونکہ انسان جب خدا کے ڈائریکشنز کو، اس کی ہدایات کو، اس کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، تو بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا پھر اس کو اس کی راہوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ سمسون لکھا ہے نہیں جانتا تھا کہ خدا کا روح سے جدا ہو گیا ہے۔ ساؤل بادشاہ بھی نہیں جانتا تھا کہ خدا کا روح سے جدا ہو گیا ہے۔ مجوسی بھی نہیں جانتے تھے کہ ستارہ ان سے جدا ہو گیا ہے۔ سبب کیا تھا؟ مجوسی جس ملک سے آئے تھے انہوں نے کہا ہم مشرق سے آئے ہیں، اور یروشلم کا جو مشرق ہے وہ سبا ہے یا ایتھوپیا ہے، وہ حبشہ سے یا حبش سے آئے تھے، اور ایتھوپیا یا حبش یا حبشہ یا افریقہ وہ علاقہ ہے جس کو آج مختلف نام دیے گئے ہیں، پر جب مجوسی آئے تھے
اس کو سبا کہا جاتا تھا، اور اس لیے وہ وہاں سے آئے تھے کہ سلیمان بن داؤد کے دور میں ملکہ سبا جب سلیمان بن داؤد کو ملنے کے لیے آئی تھی تو اس نے اس کے سارے عجائبات کو، ہیکل کو، محلات کو، اس کی دولت اور اس کی ساری باتوں کو دیکھا تھا، تو اس نے دربار میں بیٹھ کر یہ بات سب کے سامنے کہی تھی کہ جو کچھ میں نے آپ کی عقل و دانش اور حکمت کے بارے میں سنا تھا اس کے مقابلے میں جو دیکھا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آپ کی سلطنت جو ہے یہ ایک انتہائی خوشنما، خوبصورت اور فقید المثال ہے۔ اس وقت سلیمان بن داؤد نے کہا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے بزرگان سلف نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ بادشاہتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہمارا اصلی بادشاہ جب آئے گا، جو مسیح اس کا نام ہے، جب وہ آئے گا تو پھر بھیڑ اور چیتا اور شیر اور بکری ایک ہی جگہ پانی پیے گے۔ پھر وہ ناراستوں کو راست بازوں سے جدا کرے گا اور اس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا۔ وہاں اس نے مسیح خداوند کی اس سلطنت کا ذکر کیا جو آج مکاشفہ میں موجود ہے۔ یہ باتیں سبا کی ملکہ کے ساتھ آئے ہوئے تاریخ دانوں نے لکھ لی تھی۔ یہ جو مجوسی تھے یہ کوئی نئی چیز نہیں تھے۔ مجوسی تو پیدائش کی کتاب میں بھی ہیں۔ ہاں جی، دانیل بھی مجوسیوں کا ہی سردار تھا، یوسف بھی مجوسیوں کا ہی سردار تھا۔ تو بے شمار واقعات ہے۔ مجوسی کو نئی چیز یا نئی قوم یا نیا قبیلہ نہیں تھا۔ ہاں یہ تھا کہ ان کو صاحب حکمت اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ ستارہ شناس ہے، یہ ستارہ شناسی کا علم رکھتے تھے، اور یہی انہوں نے کہا پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر۔ جب انہوں نے ستارہ دیکھا تو ان کی تاریخ کی کتابوں میں اس مسیح کے بارے لکھا تھا کہ وہ اسرائیل میں ہوگا، یہودیوں کا بادشاہ ہوگا، کیونکہ کیپٹل یا پایا تخت یروشلم تھا اس دور میں، اس لیے وہ وہاں پر آئے اپنے علم پر بھروسہ کر کے۔ جب وہ ستارے کی روشنی میں آئے تو وہاں تک پہنچے، اور جب انہوں نے اپنے علم پر بھروسہ کرنا شروع کیا تو ستارہ غائب ہو گیا، اور پھر وہاں پر ستارہ دوبارہ جب ان کو نظر آیا تو لکھا ہے ستارہ وہاں جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ یسوع تھا، اور تقریباً 1.5 پونے 2 سال یا 2 سال کا عرصہ لگا انہیں سبا سے بیت لحم تک آنے میں۔ ہاں جی، گڈریے تو وہی تھے۔ کیا لکھا ہے جب ہم لوکا کے انجیل کے 2 باب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں 18ویں سے، اور اسی علاقہ میں چروائے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے کہ خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اب مجوسی جو ہیں وہ فرشتوں کی زبان اور ان کے ظہور پذیر ہونے کے واقعات سے ناواقف ہیں، پر اسرائیل قوم تو پیدائش کی کتاب سے فرشتوں کے ساتھ ان کے جو آپس میں گفتگو ہے وہ ہوتی چلی آئی ہے۔ خدا کے نے اپنا پیغام اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے لوگوں کو بھیجا، اور لوگوں نے اس پیغام کو سنا، اور وہ فرشتوں کی سچائی اور ان کی حقیقت کو جانتے تھے۔ میرے پاس وہ ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے مسیحی کلیسیا جو ہے وہ اپنے اصل مقاصد یا عقیدے سے ہٹ گئی ہے، اور آج دنیا میں ہم بھی روایت پرستی کا شکار ہیں۔ اس لیے سچائی جو ہے وہ ایمان سے مفقود ہو گئی ہے۔ اس لیے بائبل کے مطابق بنانا چاہیے، کیونکہ بائبل ہمیں اس کی رہنمائی دیتی ہے۔ اور بھائی صاحب یہی چیز جو آپ نے کہی کہ مجوسی 2-2.5 سال کے بعد اس بچے تک پہنچے، تو یہ بات بہت کم جگہ ہے کہ اس کو لوگ جانتے ہیں۔ جیسے ہم کرسمس پلیز ہوتے ہیں، کرسمس کے پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں سب جگہ یہی دکھایا جاتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ چرنی میں پڑا ہوا ہے، اور مجوسی تب اس کے پاس آ رہے ہیں، اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ایک یہ جو چیز ہے کہ بچہ 2-2.5 سال کا تھا تب مجوسی آئے، تو یہ سب نہیں جانتے، پتہ نہیں کیوں یہ چیز ہے اس میں لکھی ہوئی، پر سب اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے۔ تو آپ نے اپنی زبان سے بیٹا کہا ہے کہ
جب لوگ ڈرامہ کرتے ہیں یا اس ہاں قسم، جی اب ڈرامے میں اور حقیقت میں تو فرق ہے نا. بالکل. فلموں میں جو پیش کیا جاتا ہے اصل زندگی میں تو ایسا نہیں ہوتا نا، کہ ایک 30-35-40 کلو کی لڑکی ہے، وہ چھت سے چھلانگ لگا دیتی ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا. ایک ہٹے کٹے 4 من کے بندے کو وہ مکہ مارتی ہے اور وہ گر جاتا ہے. اب یہ تو فلموں میں ہی ہو سکتا ہے نا، ہاں جی ڈراموں میں تو ہو سکتا ہے. حقیقت میں تو ایسا نہیں تھا. حقیقت میں تو یسوع اس چرنی میں تو نہیں ہے، وہ بیت لحم میں ہے اور اس چرنی میں پڑا ہے. چونکہ اسی علاقے میں جہاں یسوع پیدا ہوا تھا، اسی کے میدان میں وہ چرواہے تھے، اس لیے وہاں سے اٹھے. فرشتوں نے پیغام دیا، فرشتوں کے پیغام کو وہ جانتے تھے، کیونکہ وہ چرواہے جو تھے وہ یہودی تھے اور کٹر یہودی تھے اور ہیکل کے ملازم تھے، اور ہیکل کی ہر بات کو اور توریت کی ہر بات کو اور صحائف الانبیاء کی ہر بات کو وہ جانتے تھے، اور یہ باتیں ان کے علم میں تھی، انہوں نے سیکھا تھا. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ مسیح یسوع جب اپنے شاہانہ داخلہ پر ہیکل میں داخل ہوا تو وہاں لکھا ہے کہ اس نے ان کے تختے الٹ دیے، لڑتی ہے. ان کو بھگا دیا، یہ وہ ساری باتیں. اس نے ہیکل کو صاف کیا، اور اس نے وہاں ایک بات کہی کہ لکھا ہے میرے باپ کا گھر دعا کا گھر ہوگا، مگر تم نے اسے ایک منڈی بنا دیا ہے، چوروں اور ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے، ایکسچینج شاپس بنا دیا ہے. وجہ کیا تھی؟ کیوں یسوع نے یہ کہا؟ یہ جو چرواہے تھے یہ ہیکل کے ملازم تھے، یہ ہیکل کے سردار کاہن اور ان کی ملکیت کی جو بھیڑیں تھیں ان کی دیکھ بھال یہ چرواہے کرتے تھے. ہوتا کیا تھا کہ آپ ایک بھیڑ کو لے کر آئے ہیں، ہیکل میں آپ نے اس کو قربان کرنا ہے. اب گیٹ پر ہوتا یہ تھا کہ وہاں منی چینجر یا چینجر بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے پاس وہ کہتے تھے جو بھیڑ ہے یہ تو چونکہ آپ بازار سے لائے ہیں، یہ تو گنہگار ہے، یہ تو پاک ہی نہیں ہو سکتی. چونکہ یہ پاک نہیں ہے اس لیے آپ کی قربانی پاک نہیں ہو سکتی، قبول نہیں ہو سکتی. اب کرتے کیا تھے؟ اس بھیڑ کو وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور اپنے پاس سے پھر وہ بھیڑ آپ کو دیتے تھے، اور وہ بھیڑ جو تھی وہ آپ لے جا کر قربان کرتے تھے. تو پھر آپ سمجھتے تھے کہ آج میری قربانی قبول ہوئی. یہ وہی بھیڑیں ہیں، یہ وہی بکریاں ہیں، یہ وہی بھیڑیں ہیں جن کو وہ چرواہے میدان میں رہ کر ان کی گلہ بانی کر رہے تھے. وہ ہیکل کے ملازم تھے، وہ سردار کاہنوں کے ملازم تھے، وہ توریت سے واقف تھے، وہ صحائف الانبیاء سے واقف تھے، وہ فرشتے سے واقف تھے. وہ فرشتے کے پیغام سے کیا کہا اس نے؟ فرشتے نے آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. اگر وہ واقف نہیں تھے تو کیسے پتا چلا داؤد کا شہر کون سا ہے؟ وہ واقف تھے، وہ پوری تاریخ کو جانتے تھے. کیونکہ پوری تاریخ کو جانتے تھے اس لیے جب فرشتے لکھا ان کے پاس سے چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ آؤ جو باتیں ہمیں فرشتے نے بتائی ہیں ہاں جی ان کے بارے میں چل کے دیکھیں اور تحقیق کریں. اپنے ڈراموں میں یہ دکھاتے ہیں کہ وہ اپنی بھیڑیں یا برے اٹھا کر آئے اور انہوں نے چرنی میں یسوع کے حضور ان کو پیش کیا. ہاں جی یہاں تک بات سمجھ آتی ہے کہ اس وقت یسوع چرنی میں تھا، بچہ تھا. کیونکہ یسوع کے بارے اس نے کہا تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. سوال یہ ہے وہ چرنی میں کیوں تھا؟ اور کسی جگہ پہ کیوں مقدسہ مریم نے یا یوسف نے کیوں رکھا؟ کیوں نہیں رکھا؟ انہائیجینک پلیس پر مسیح یسوع کو کیوں رکھا؟ جی وہ بھی ایک نیو بورن بیبی کو. اس کی ایک وجہ ہے. یسوع نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں. اور شاگردوں نے ایون پترس نے کہا کہ فوراً وہ روٹی پہلے مجھے دے تاکہ میں کھاؤں اور دوبارہ مجھے بھوک نہ لگے.
وہ زندگی کی روٹی ہے تو روٹی کہاں پڑی ہوتی ہے؟ ڈائننگ ٹیبل پہ. تو چرنی جو ہے یا وہ جو کھرلی ہے وہ جانوروں کا یا بھیڑوں کا یا ان جتنے بھی وہاں پر مویشی ہیں ان کا دسترخوان ہے. ہاں جی. تو روٹی تو دسترخوان سے ملے گی. تو زندگی کی روٹی زندگی کے دسترخوان پہ پڑی ہے، اور جو اس کو لے لے گا وہ سیر ہو جائے گا، جو نہیں لے گا وہ پاس بیٹھا ہوا بھی بھوکا ہی رہے گا. اور آج بے شمار لوگ ہیں، کرسمس پر چرنیاں تو ہر گھر میں بنتی ہے، ہر چرچ میں بنتی ہے، پر بڑے دن پر کتنے لوگ ہیں جو اس زندگی کی روٹی سے اپنے من کی، اپنی زندگی کی، اپنی عاقبت کی، اپنے مستقبل کی بھوک کو مٹاتے ہیں. تھینک یو پادری صاحب. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ان تمام سوالوں کے جو ہمیں ایک تھا کہ نہیں ان کے جوابات نہیں معلوم، آپ نے ہمارے لیے وہ تمام جوابات دیے. آپ کا شکریہ. تو ناظرین، اب ہم اپنے اختتام کی طرف چلتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنا کیک کٹ کریں اور کرسمس کی خوشیاں منائیں، میں پادری صاحب سے درخواست کروں گی کہ آپ ہمارے ویورز کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں. ہاں، بہت شکریہ کہ ہم نے اس پروگرام کے آخر میں موقع ہے کہ میں ایک دو لفظوں میں اس میسج کو، اس پیغام کو لوگوں تک یا قوم تک پہنچا سکتا ہوں. تو میں صرف یہ بات کہوں گا کہ روایات کو چھوڑ دیں اور جو کچھ بائبل میں لکھا ہے اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں اور اس کے مطابق عید ولادت المسیح کو منائیں. ان روایات کی جگہ اس سچائی کو جانیں جس کے لیے خداوند یسوع اس دنیا میں آیا. تو ناظرین، میں یقین کرتی ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا، اور وقت کی مناسبت کے حساب سے ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. پر اس سے پہلے پادری صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ کیک کٹ کریں تاکہ اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں.